أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے سبق میں ہمارا جز نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 103 ہے. 103. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن کوئی بحیرہ، ولا صائبتن کوئی صائبہ. اچھا، پیچھے ہم جو آیات کر کے آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، حرمت والی ہیں. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی مقرر کردہ نہیں ہیں. اللہ نے نہیں بنایا کس کو؟ صائبہ، صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور ہم. من بحیرتم ولا صائبتم ولا وسیلتم ولا ہم. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پیچھے میں نے بتایا نا کہ ذکر کیا کہ وہ چیزیں تو اللہ نے بنائی تھی. کعبے کو اللہ نے حرمت والا بنایا تھا اور حرمت والے مہینے بنائے تھے. اور پھر دور جہالیت میں جو چیزیں مشرکین نے خود بنا رکھی تھی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بلکہ تردید پیش کی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے مقرر نہیں کی. وہ کیا تھا؟ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور ہم. اور یہ سب کیا تھے؟ مختلف مویشیوں کے نام تھے، یعنی اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ، کہ جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. اب یا تو ان کا کھانا انہوں نے حرام کر رکھا تھا، یا پھر ان پہ سواری کرنا حرام کر رکھا تھا، یا ان میں سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اٹھانا انہوں نے حرام کر رکھا تھا. اس کی وضاحت جو ہے تفسیر کی کتابوں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہے. بحیرہ ویسے جو لفظ ہے وہ باہر سے ہے، سمندر کو کہتے ہیں نا جس کے مطلب کان خوب چیرے گئے ہوں، ایسا جانور کہ جس کے کان چیرے گئے ہوں اور ان کو نشان لگا دیا گیا ہو کہ اس نشان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحیرہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہوا جانور ہے. آزادی مطلب یہ کہ اس کو کاٹا نہیں جائے گا، ذبح نہیں کیا جائے گا، اس کو کھایا نہیں جائے گا، اس پہ سواری نہیں کی جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جائے گا. تو یہ انہوں نے ایک نشانی کے طور پر کان کاٹ دیے تھے. اور دوسرا جو تھا صائبہ، صائبہ کا مطلب ہے زمین پر آزاد چھوڑ دیا گیا، یعنی ایسا جانور کہ جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا. جیسے، اور تیسرا کیا ہے؟ وسیلہ، یعنی کہ اب جو بچے ہوتے ہیں نا بکری وغیرہ کے، جو دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کو، بکری کی بچی کو کہتے تھے وسیلہ، اور اس بکری کے بچے کے ساتھ ایک اور ملا کر، یعنی ایک دوسرا بچہ اس کے ساتھ ملا کر اس کو بتوں کے نظر کر دیا جاتا تھا کہ اگر وہ اکیلی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کو دوسرا ساتھی دے دیتے تھے، اور اگر جڑواں ہو تو دونوں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. یہ ان کا مشرکین کا طریقہ تھا، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا. اور ہام کہتے تھے اس کو کہ جو ایسا اونٹ، ہم لفظ ہام جو ہے وہ حمایت سے، حامی، بچانے والا. یہ کہتے تھے وہ اونٹ کہ جس کے 10 بچے، جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، پھر وہ بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حرمت والا مہینہ، کعبۃ اللہ، یہ سب چیزیں اللہ نے مقرر کی تھی. مویشی جانور بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نام پر آ رہے تھے، پٹے والے جانور، ان کا بھی ذکر کیا. لیکن یہاں پر بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور ہم، یہ خاص طور پہ بتا دیا کہ یہ مشرکین نے خود یہ قاعدہ قانون بنا رکھا تھا. تو اللہ نے اس آیت میں سب کے نام دیکھ کر الگ الگ، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، سب کچھ اللہ نے واضح کر دیا. یہ بتا دیا کہ یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، یعنی یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے مقرر کیا وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، اور وہ گھڑتے ہیں. تو اپنی طرف سے علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، یعنی حلال کو حرام ٹھہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے تو یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے، جو اونٹ ہے، بکری ہے، مویشی جانور جو اللہ نے حلال کیے ہیں، تم نے انہیں کیوں اپنی طرف سے حرام کر دیا؟ اللہ نے بتا دیا. اور حلال کو حرام کرنا دراصل شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے نا. تو ایسی صورت میں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی حلال کو حرام قرار دینا بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ دیکھیے اس سے دین تنگ ہو جاتا ہے نا. اگر پتہ نہ ہو
اور ہر وقت حرام کے فتوے لگاتا رہے بندہ، پتہ کچھ نہ ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وقت حرام کے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پر حرام حرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، تو حرام کا لفظ جو ہے وہ کم استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یقین ہو اور مکمل پتہ ہو کہ کسی چیز کے حرام ہونے کا کے تقرر کا بالکل پتہ ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بات میں نہیں کہہ سکتے۔ امام مالک کے پاس امام مالک دیکھیں کتنی بڑی ایک شخصیت تھی، لیکن لوگوں کا ایک گروپ ان کے پاس آیا اور 15 دن تک آپ کے پاس وہ رہے۔ اس دوران میں وہ جو بھی سوال کرتے رہے، امام مالک کہتے تھے مجھے نہیں معلوم، یعنی فتویٰ نہیں دیتے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ اور ہم دوسروں کی بات پوری مکمل بھی نہیں ہونے دیتے اور اپنا فتویٰ پہلے جاری کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو آیت میں ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو لوگ تھے اکثریت ان کو ایسی تھی کہ دین کی سمجھ ہی نہیں تھی، ان کو حلال حرام کا فرق پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے تو حلال کی تھی انہوں نے خود ہی مشرکین نے حرام قرار دے دی تھی، اس لیے کہ ان کو دین کا کوئی علم ہی نہیں تھا، عقل ہی نہیں تھی ان کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اگلی آیت پہ جا رہی ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ، الا طرف، ما اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ٹھیک ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، کیا چیز؟ قرآن، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی جو حکمت اللہ نے نبی پاک کو دی ہے کہ جس پر وہ فیصلے کرتے ہیں اس کی طرف آؤ۔ قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو، کیا کافی ہے ان کو؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہمیں تو وہی کافی ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، نہیں ہوتے تھے، بلکہ باپ دادا کی رسموں پر چلنا چاہتے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، آج کل کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو بھائی وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ تو واضح دلیل پتہ چلنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے بزرگوں کے یا اپنے بڑوں کے راستوں پہ چلنا چاہتا ہے تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے تھے ہمیں تو کافی ہے اپنے آباء و اجداد کہ جس کے اوپر ہم نے ان کو پایا، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، کیا بھلا اگرچہ ہوں آپ کے آباء و اجداد لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، شیئا ولا یہتدون، کچھ بھی، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہو۔ یعنی کہ تو بات یہ ہے کہ باپ دادا کی بات، یعنی باپ دادا کی بات مانو گے، کیا پھر بھی باپ دادا کی بات مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے اولو کان، تو کیا بھلا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اگر چیز وہ غلط ہے کیا تم پھر اس کو پھر بھی مانو گے؟ یہ طریقہ کار ہے۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے کہ کیا پھر بھی باپ دادا کی بات مانیں گے کہ چاہے وہ کچھ جانتے بھی نہیں ہو اور وہ بے علم ہو اور وہ ولا یہتدون، ورنہ وہ ہدایت پر بھی نہیں ہو، تو بھی آپ انہی کی بات مانو گے کیا؟ یعنی کہ اس انداز کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ پھر ان کی بات جو جب وہ ہدایت پر ہی نہیں ہے، جب ان کو علم ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ماننی بات ان کی، یہ بات ہے۔ یعنی کہ آپ انداز دیکھیں نا، اولو کانا، کیا بھلا اگرچہ ہوں آباؤہم، آباء و اجداد ان کے لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، یعنی وہ علم ہی نہیں رکھتے، تو کیا پھر بھی ان کے اوپر چلو گے؟ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ باپ دادا کی بات کو ماننے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس صورت میں بات ماننا منع کیا گیا ہے جب باپ دادا کو کچھ علم ہی نہ ہو، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے ہوں، شیئن، کسی بھی چیز کا، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو۔ یعنی باپ دادا کو کچھ علم بھی نہیں ہو اور دوسری طرف ان کو کوئی ہدایت بھی نہیں ہو، تو پھر تو ان کی بات نہیں ماننی نا۔ ایک طرف باپ دادا ہوتے ہیں نا، اور ایک طرف کلچر، باپ دادا، کلچر، رسم رواج، معاشرہ، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت۔ تو پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ لازمی بات ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ہی ترجیح دے گا نا۔ نیکسٹ آیت ہے یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو۔ ایک ہی کہ دوبارہ آمنو کہہ کر ایمان والوں کو خطاب کر دیا گیا کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، علیکم، لازم ہے تم پر بچانا، کس کو؟ انفسکم، اپنی جانوں کو، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، یعنی تم پر یہ اپنی ذمہ داری ہے، کیا؟ لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تمہیں، من ضل، جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب ہدایت پا چکے تم۔ تو اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں نقصان دے سکتا تمہیں، یعنی جو بھٹک گیا، جو بھی کافر ہوا،
جب تم ہدایت پر ہو، یعنی اگر تم ہدایت پر ہو تو پھر کسی کا بھٹکنا تم کو نقصان نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بتا چکو، یعنی تم ہدایت کی پیغام دے چکو، اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا اور وہ پھر بھی غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو پھر اس سلسلے میں تمہاری پوچھ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر تم اچھے عمل کر رہے ہو اور دوسروں کو بھی بتا رہے ہو اور دوسرے نہیں مان رہے، تو پھر اس پہ تمہاری پوچھ نہیں ہوگی۔ یعنی لیکن دوسروں کی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہے، کہ مگر جب اصلاح کر دو اور پھر وہ نہ مانے تو پھر اصلاح کرنے والے کی پھر پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی تم اگر کسی کو سمجھا چکے ہو، پھر تم نے اپنا کام کر دیا اور وہ نہیں مانتا، تو پھر چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما، وہ جو کنتم تھے تم تعملون، تم عمل کرتے۔ تو واضح بات ہو گئی کہ اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، سب کی واپسی ہے اللہ ہی کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتائے گا۔ یعنی خاموشی سے اللہ فیصلہ نہیں کر دے گا، بلکہ وہ تم کو بتائے گا، اور پھر بتائے گا کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے، بما کنتم تعملون، اور بتائے گا کہ جو تم کچھ کرتے رہے ہو، یعنی سب سامنے آ جائے گا۔ پھر کوئی بھی کسی چیز سے انکار نہیں کر سکے گا، وہ تو دکھا دے گا نا اللہ تعالیٰ کہ یہ تم نے کیا اور یہ ہے اس کا فیصلہ۔ نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 106، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دوبارہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادتو، گواہی، گواہی ہو، بینکم، تمہارے درمیان، اذا، جب، حضر، حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیتی، وقت وصیت کے۔ تو آپ دیکھیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گواہی تمہارے درمیان کی، تو یعنی تم لوگ آپس میں گواہی کس طرح دو گے، یہ طریقہ کار بتایا گیا۔ کب؟ جب حضر احدکم الموت، حاضر ہوگی تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی، اور پھر حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اور وصیت التسنانی، دو لوگ، ذوا عدل، عدل والوں کی، منکم، تم میں سے، او، یا، آخرانی، دو اور، من غیرکم، یعنی دو لوگ عدل والے، یعنی صاحب عدل، منکم، تم میں سے، او آخرانی، من غیرکم، یا دوسروں میں سے، تمہارے سوا، ان انتم، اگر تم، ضربتم، اگر سفر کر رہے ہو تم، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچے تم کو کیا چیز؟ مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تو کیا ہوگا؟ تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد صلاتی، نماز کے بعد، فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر شک ہو تم کو، لا نشتری، کہ نہیں ہم لیں گے، بھی، ساتھ اس کے، سمنن، کوئی قیمت، ولو، اور اگرچہ، کانا، ہو وہ، ذا قربا، رشتہ دار، ولا نکتم شہادت، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، انا، بے شک ہم، اذا لمن العاصمین، البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے، میں آپ کو اس کو کھول کے بتاتی ہوں آیت کو، ابھی میں نے صرف ترجمہ آپ کو لفظی بتایا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک قاعدہ بتایا ہے، کہ انسان یاد رکھے کہ جب بھی دنیا میں آتا ہے نا، تو اس کو جانا ہے واپس، اسی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ دنیا میں انسان دیکھے مختلف کام کرتا ہے، مال کماتا ہے، سب کام کرتا ہے نا، سفر بھی کرتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے اس کو مختلف سفروں پہ، اور پھر یہ کہ انسان کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، وہ کبھی بھی موت کا وقت آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی موت گھر کے بستر پر ہی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ سفر میں ہو، اور جب اس کی موت کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں یہ ساری بات سمجھا دی کہ اگر آپ سفر پہ ہو اور موت آ جائے اور آپ کے پاس مال بھی ہو، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر انسان پر موت کا وقت تو آنا ہے نا، اور ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور صرف آخرت کی تیاری نہیں، بلکہ اس بات کی بھی تیاری کہ ہمارے مرنے کے بعد کون کون کیا کیا کام کرے گا، یا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا صحیح ہاتھوں تک وہ پہنچے، ہماری ملکیت جو کچھ بھی ہے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے، اسے کون سنبھالے گا، کون ہمارے مقصد کو آگے لے کے چلے گا، کون ہمارے مشن کو، ہمارے کاموں کو، یہ سب کچھ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، کیونکہ موت تو
حق ہے نا، اور پھر آنی ہے، اور پھر یہ کہ اسی طرح اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہے، کوئی قرض ہے، کوئی چیزیں ہیں، تو ہمارے مرنے کے بعد پھر وہ کس طرح واپس لوٹائی جائیں گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذمہ داریاں وہ پوری ہم کرتے جائیں. اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہے، کچھ دینا ہے، تو وہ پوری دینی چاہیے. کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جس قدر انسان کی ہمت طاقت ہو، اور اگر کوئی لین دین ہو، کوئی اپنی چیز کسی کوئی قرض لیا ہو، کوئی امانت واپس کرنی ہو، تو اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں پھر کریں گے پھر کریں گے، تو پھر کا کسی کو کیا پتا. تو اپنا ضروری کام ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے. اور ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لکھ کے رکھنی چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو بعد میں جو باقی گھر والے ہوتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود بھی گھر والے یا لوگ جو ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں صاف صاف بتا دیا. بعض اوقات اگر انسان کسی ایسے حال میں پھنس جائے کہ پھر وہاں پر موت کا وقت آ جائے تو پھر کیا کرے. اب اسے غور سے سنیے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت اہم حکم ہے اس کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ گواہی تمہارے درمیان، یعنی جب تمہارے میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، وصیت کرنی پڑے، تو کیا کرنا ہوگا؟ 2 لوگوں کو گواہ بنانا ہوگا. یعنی جب اگر آپ سفر پہ ہو اور آپ کے اس میں موت آ گئی، تو جو مسلمانوں میں سے ہوں ان کو، یعنی اعتبار والے ہوں، مسلمان ہوں اگر آپ کہیں ہو تو. اور اگر وہاں پہ مسلمان نہیں ملے تو پھر یعنی دوسرے اہل کتاب میں سے کسی کو، یا کوئی غیر مسلم جو بھی، یعنی میت کے جو بندہ فوت ہو رہا ہے، اگر اس کے قبیلے رشتہ دار میں سے کوئی ہے تو پھر اس کو لے لو پہلے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اگر تم اگر زمین میں کہیں بھی سفر کر رہے ہو اور موت کی مصیبت آ جائے، یعنی ایک آدمی سفر کر رہا ہے مال تجارت لے کر یا کوئی بھی ضروری مال لے کر، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اب اس کو اپنے مال کا کیا کرنا ہے؟ کہیں پھینک تو نہیں دینا نا. اب اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ فوت ہو جائے گا، تو وہ اس مال کا کیا کرے جو اس کے پاس ہے؟ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. تو اس آیت کی روح سے اسے وصیت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے، اسے وصیت کرنی چاہیے. اور وہ وصیت کے لیے اپنے قریب کوئی 2 مسلمان ڈھونڈے، اس وقت اگر جو بھی موجود ہوں ان کو اپنا مال دے دے اور اس کے بارے میں بتا دے، کہ وصیت کر دے کہ میرا یہ مال میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں جگہ میرے وارث ہیں، وہاں تک پہنچا دیا جائے. کوئی نہ کوئی طریقہ ان کو ضرور بتا دیا جائے اپنے مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر میت کا مال اس کے حقداروں کو پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ پہنچے، یعنی وارثوں تک لازمی پہنچے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امانت ہے. اگر دیکھیں، اگر ہمارے پاس بھی کوئی مال ہے تو ہم اس کے مالک ضرور ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے وارثوں کی امانت ہے، ان تک پہنچنا ضروری ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر موت کا وقت راستے میں آ گیا کہیں اور وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر کسی اور کو تلاش کرے. یعنی عموماً خواتین بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیولری وغیرہ لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ اتنی قیمتی سامان ہوتا ہے، موبائل ہوتے ہیں، کوئی جیولری ہوتی ہے، کوئی روپیہ پیسہ کیش وغیرہ عموماً خواتین بھی پرس میں لے کر چلتی ہیں. تو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو پھر مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو تھوڑا بہت موقع زندگی دے رہی ہے. اور دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی چانس ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوشش کرے پوری کہ انسان کا مال اس کے حقدار تک ضرور پہنچے، یعنی اس کی وارثوں تک پہنچے. وارثوں کا حق ہے تو اس بارے میں ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ہمارا کیا، ہم تو فوت ہو رہے ہیں تو مال جائے جدھر مرضی، نہیں، ان کو مال کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو وہ وارثوں کی امانت ہے ان تک پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے مال کو وارثوں تک پہنچانے کا طریقہ بتایا ہے اس آیت میں. تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں مال کو وارثوں تک پہنچانے کا طریقہ بتایا ہے تو یہ کتنا ضروری ہے کہ مال وارثوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر ہے اس بات کی، ایک. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ مال وارثوں تک پہنچے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے تمام چیزیں اس پر عطا کی ہیں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے رہبری کی ہے. تو اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس میں بہت ضروری حکم ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارا ضرور ہے، مگر وہ امانت ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد جنہیں اللہ نے ہمارا وارث مقرر کیا ہے وہی لوگ زیادہ حقدار ہیں، ان تک پہنچنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ پھر وہ مال ادھر ادھر ہو جائے. تو اس کے لیے سورہ نساء میں بھی آیا ہے نا کہ تو پھر مال کو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا نا اللہ نے کہ قرآن میں کہ اللہ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اس لیے اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ موت کا وقت قریب ہے تو دو مسلمانوں کو بلا لے جو بھی مال کے بارے میں وصیت کرنی ہے، یعنی جس تک پہنچانا ہے اس کو لکھ کر دے دے یا بول کے بتا دے کہ یہ اس تک پہنچانا ہے دو مسلمانوں کو، یا اگر مسلمان پاس میں نہ ہو تو کوئی اور ہو، لکھ سکے تو لکھ دے، نہیں لکھ سکے تو زبانی بتا دے۔ اب وہ مال، اب آگے دیکھیں، بندہ تو فوت ہو گیا یہ بتا کے کہ یہ دو لوگوں کو کہ یہ مال ہے، اب کیا ہے؟ اب آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب وہ مال دو لوگ جو ہیں جن کے حوالے ہو گیا، اب وہ مال لے کر وہ دونوں وارثوں تک پہنچائیں گے۔ اچھا، یہ جو دو لوگ ہیں جن کو مرنے والے نے اپنا مال سپرد کر دیا اور ان کو وصیت کر دی کہ بھئی یہ فلاں تک پہنچانا، ان کو کہتے ہیں وصی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وصیت پر دو لوگوں کی شہادت ہونا ضروری ہے، اور دو لوگ کیوں منتخب کیے؟ تاکہ کوئی، اور دو لوگ اگر مسلمان نہیں ملے تو پھر اہل کتاب میں سے یا جو بھی کوئی سامنے ہو، پھر دو کو منتخب کر لیں۔ یعنی جب موت کا وقت تم میں سے کسی پر آئے اور وصیت کر رہا ہو تو اس وقت دو صاحب عدل لوگ ہوں یا دوسرے لوگوں میں سے کوئی ہوں، دو کا اس لیے کہ بھئی کوئی ایک گڑبڑ نہ کر دے نا۔ تو اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، تم کو موت آ جائے، غور کریں میری بات پر، کہ جن لوگوں کو وصیت کی گئی وہ لوگ اس مال کو لے کر وارثوں کے پاس گئے، اور وارثوں کو پھر انہوں نے وارثوں کے حوالے جب کیا کہ مرنے والا یہ سامان چھوڑ کر گیا ہے، اور اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ انہوں نے پورا مال نہیں دیا، اس میں تو کوئی گڑبڑ ہے، یعنی اب کیسے فیصلہ ہو؟ اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا کہ اگر وہ جو لوگ ہیں وہ لے کے مال وارثوں کے پاس جاتے ہیں لیکن وارث کہتی تو پورا نہیں ہے، تو اب اس کا طریقہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ بتایا جا رہا ہے تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو گے۔ کون دونوں کو؟ وہی جو بندے مال لے کر آئے ہیں، نماز کے بعد۔ یہاں نماز کا بھی ذکر کر دیا، زیادہ تر نماز عصر کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس میں آیا ہے کہ نماز عصر کے بعد، تو دیکھیے زیادہ تر جو نماز عصر میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ کام وام کر کے لوگ اپنی جاب شاب کر کے اس وقت زیادہ تر جمع ہوتے ہیں، تو اور پھر نماز کے بعد ایک مطلب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا کہ مسجد میں کیونکہ مسجد میں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جن کو وصیت کی گئی تھی، جو وصی تھے، وصی ایک ہوتا ہے، اوصیاء ہوتے ہیں دو، کیونکہ وہ دو تھے تو میں ان کے لیے اوصیاء کا لفظ کہوں گی، کہ اللہ نے اب یہ طریقہ بتایا کہ اب ان سے کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ مال کم ہے، تم شک میں پڑ گئے ہو، یعنی مرنے والے کو کہ وارث جو ہیں اگر وہ شک میں پڑ گیا کہ چیز تو پوری نہیں ہے، ایک سمجھو کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک لیڈی ہے اس کے پاس یہ جولری ہے یا یہ چوڑیاں ہیں، وہ تو 6 تھی ہیں تو 3 دے رہے ہیں، وہ تو 4 تھی تو 2 دے رہے ہیں، یا پھر کوئی پیسے تھے تو وہ زیادہ تھے وہ کم ہو گئے، یا کوئی اور جیولری سیٹ ہے تو اس میں چیزیں پوری نہیں ہیں، تو کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے نا۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر کیا کریں وارث؟ ان دونوں لوگوں کو جو لوگ اس وقت مرنے والے کے قریب تھے اور مرنے والا ان کو دے کے فوت ہوا، ان اوصیاء سے قسمیں اٹھوائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں ہوگی، اللہ کی قسم وہ لوگ وہ دونوں کھائیں گے، اور سارے مسلمانوں کے سامنے کھائیں گے کہ انہوں نے مرنے والے کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے، اس بات کی وہ قسم کھائیں گے، وہ جو وصی آئے تھے جو اوصیاء، وہ اس بات کی قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اور لا نشتری بہ ثمنن، یہ جو آگے اس میں ہے کہ ثمنن ولو کان ذا قربا، تو اور ہم اس کے بدلے کوئی عوض نہیں لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، بے شک تب ہم البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں، یعنی ہم صحیح بات کریں گے۔ اور اگر وارث، اب انہوں نے تو اپنا بتا دیا، ٹھیک ہے، جو مرنے والے کے قریب تھے انہوں نے تو اپنا بتا دیا، اگر وارثوں کو شک ہو گیا اور وارث ان کی قسم کو اگر نہیں مانے، اور پھر کیا ہوگا؟ اگلا عمل بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر وارثوں میں سے دو لوگ اٹھیں گے اور اپنی بات کے حق میں قسم کھائیں گے، اپنی بات کے حق میں وہ قسم کھائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو فَإِنْ أُسِرَ، پھر اگر عَلَىٰ أَنَّهُمَا، کہ اگر اطلاع ہو جائے کہ بے شک وہ دونوں انہم استحقا، وہ مستحق ہیں، اسمن گناہ کے، فآخرانی، پھر دو دوسرے، یقومانی، وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، آیت نمبر 107 میں اس کے بارے میں پھر بتایا گیا ہے کہ اگر پھر واضح ہو جائے، یعنی ان کے قسم کھانے کے بعد اگر واضح نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر جو سننے والے جو میت کے وارث ہیں وہ پھر یعنی وسیع کی قسم کے بعد اب قسم کے بارے میں دوسری قسم کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر اگر یہ بات واضح ہو گئی، ان کو اطلاع مل گئی کہ ان دونوں نے، کنہوں نے، وسیعوں نے جو موت کے وقت قریب تھے، انہوں نے گناہ کمایا ہے اور گناہ کے وہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ جھوٹ بول کے اور خیانت کر کے گناہ کے مستحق ہوئے نا، حقدار ہوئے ہیں، تو اب ایسے میں پھر فآخرانی، تو اب دوسرے یقومانی کھڑے ہو جائیں گے، کون؟ جو میت کے رشتہ دار ہوں گے، تو وہ پھر کیوں کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ ان اوصیاء کو، ان وصیوں کو جو مال لے کر آئے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے۔ مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے جو جو من الذین، ان لوگوں میں سے من الذین استحق، جو حقدار ثابت ہوئے، یعنی ان پر پھر میت کے ترکے کے جو حقدار ہیں، یعنی جو وارث ہیں، ان کے مقابلے میں جو قریبی دو، یعنی قریب ترین دو لوگ مراد ہیں جو مال کے زیادہ وارث ہوں گے، یا بچے ہو سکتے ہیں ان کے وارثوں میں سے، پھر وہ قسم کھائیں گے، مرنے والے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا، پھر وہ ان کی جگہ کھڑے ہوں گے ان کو آگے سے جواب دینے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، کہ پھر وہ فیقسمان باللہ، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور کہیں گے کہ کہیں گے کہ فیقسمان باللہ لشہادتنا، البتہ گواہی ہماری احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت، ان دونوں کی گواہی سے، یعنی میت کا سامان لے کر جو دو لوگ آئے تھے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ بھائی میت تو ہمیں انتقال کے وقت یہی دو چیزیں یا جو بھی چیزیں دے کے فوت ہوا، لیکن وارث کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وارثوں کے قریبی لوگوں میں سے دو لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ قسم کھائیں گے کہ ان دونوں کی گواہی زیادہ سچی نہیں ہے، اور وما تدینا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، یعنی ہم نہیں زیادتی کر رہے، انا، بے شک ہم، اذا من الظالمین، تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی وصیوں کی گواہی سے جو سامان لانے والے ہیں ان کی گواہی سے، اس صورت میں کہ اگر وصیوں کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو یہ بھی نوٹ کیجیے کہ پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اچھا، اب دوبارہ سن لیں کہ اگر بندہ فوت ہو گیا، دو لوگوں کا سامان اپنا ان کے حوالے کر کے، اور وہ دو لوگ وارثوں کے پاس پہنچے، نماز عصر کے بعد لوگ جمع ہوئے، وہاں پہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ بھائی یہ اپنی امانت پکڑو، یہ ہم لے کر آئے ہیں، بندہ فوت ہو گیا، یہ اس کی اب سامان ہے۔ اب جنہوں نے سامان ریسیو کیا وہ قریبی لوگ تھے، ان کو لگتا تھا کہ سامان کم ہے، یہ تو پورا نہیں ہے، تو اب انہوں نے، اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ پھر انہوں نے تو اللہ کی قسمیں کھا لی دونوں لوگوں نے کہ ہم نے تو بھائی یہی سامان اس نے دیا تھا، اب ان کو پورا نہیں لگ رہا، تو اب یہ بھی کھڑے ہوں گے اور یہ بھی سب کے سامنے قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان کے اوپر، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی وصیوں کے اوپر، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے اور اگر ہم ایسا کریں، انا اذا من الظالمین، بے شک اگر ہم ایسا کریں، بے شک تب ہم ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی پھر ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ یقین دلائیں کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہمارا تو سامان کم ہے، اگر ہم اس کے اوپر جان بوجھ کے تھوڑی کوئی ظلم مطلب اپنے اوپر ظلم ہے نا، کسی کے اوپر لگا دینا جھوٹا الزام، تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہماری قسم سچی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 108 میں یہ جو آگے سے وارثوں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، ذالکا، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یاتو، کہ وہ لائیں بالشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے اصل رخ پر۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست طریقہ بتایا، یعنی یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتایا کیوں جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جو پہلے بندے سامان لے کر آئے تھے وہ بھی قسم کھائیں گے، اگر وارثوں کو وہ سامان تھوڑا لگتا ہے، کم لگتا ہے، یا کوئی گڑبڑ لگتی ہے تو وارث بھی کھڑے ہو کے قسم کھائیں گے۔ تو پھر اللہ نے اس آیت نمبر 108 میں بتایا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان یاتو، کہ وہ لائیں گے، کون؟ وسیع جو تھے، بالشہادتی، یعنی گواہی دیں گے، علی وجہہا، اوپر اس کے چہرے کے، صحیح، یعنی بالکل وہ جو ان کو، وہ اس لیے یہ قانون رکھا گیا کہ ان کو جو وصیت وہاں سے میت نے کی تھی ایز اٹ از انہوں نے آ کے بیان کی ہے، یہ قانون اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وارثوں سے پھر قسمیں دلوانے کا، کہ اگر ان کو
جو وہ سامان لے کر آ رہے ہیں ان کو ڈر ہوگا نا کہ آگے اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی اور ہم نے کوئی کمی کر کے اور غلط قسم کھائی تو آگے وارث بھی قسم کھائیں گے. یہ وارثوں کی قسم آگے سے جو دلوانے کا قانون جاری ہوا ہے وہ اس لیے تاکہ پھر وہ لوگ جو وصی تھے، جو میت ان کو اپنا سامان دے کے جو بندہ فوت ہوا تھا، ان کے دل میں ڈر ہونا چاہیے. وصی صحیح بات کریں، جھوٹ نہیں بولیں. او یخافو، یا وہ ڈریں گے، انتردا، کہ رد کر دی جائے گی، ایمانون ان کی قسمیں، بعد ایمانہم ان کے ورثاء کی قسموں کے مقابلے میں. پھر واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. یعنی وارثوں کی قسموں کی وجہ سے ان کی قسموں کا پھر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اگر یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قانون رکھا گیا نا کہ اگر آپ کو سامان تھوڑا ملے، بیچ میں جو لوگ انوالو ہیں وہ پورا سامان نہیں دے، تو پھر وارث بھی اٹھ کے قسم کھا سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، دو قریبی وارث. پھر اللہ نے بتایا کہ یہ زیادہ یہ گواہی یہ کیوں رکھا گیا قانون؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ سامان لا رہے ہیں ان کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر اس معاملے میں وارث بھی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی قسم کھائیں گے. غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میت کے مال کی حفاظت کا کتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ جس کے اندر کتنی سیفٹی ہے. کیونکہ جب انسان کو پتا ہو کہ پھر میری پوچھ گچھ ہوگی، جو لوگ سامان لے کے گئے تھے میت سے، جنہوں نے وصول کیا تھا، بندہ مر گیا، سامان انہوں نے اٹھایا، تو ان کے دل میں یہ ڈر تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم نے اگر کوئی گڑبڑ کی اور ہم نے تھوڑا سامان دیا تو اگلے بھی سب کے سامنے قسم کھائیں گے، پھر ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ہماری کیا وہاں پر مطلب ہماری لوگوں کے سامنے نہ رسوائی ہو جائے یا لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے. ان کے دل میں یہ ڈر ہوگا کیونکہ انسان کی کو یہ فطرت ہے نا انسان کی کہ جب اس کی پوچھ ہوتی ہے نا، جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے بھی کچھ پوچھیں گے تو وہ پھر احتیاط سے کام کرتا ہے، پھر وہ کچھ غلط کرنے سے بچتا ہے. اور جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے، مجھے کس نے پکڑنا ہے، تو پھر وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ جو چاہو کرو. اگر آگے والی قسم کا قانون اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو جس نے جو مال لیا تھا وہ ان کی مرضی، وہ دیتے نہ دیتے، وہ پورا دیتے نہ دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھ دیا اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، اور سنو. یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر صحیح کام کرو. لیکن بعض اوقات بندوں کا ڈر بھی جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو سیدھے رستے پہ رکھتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ اگلے بندوں کے بھی علم میں ہے کہ اگر یہ جیولری ہے یہ پوری نہیں ہے تو اگلے بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی قسم کھائیں گے کہ بھائی یہ جیولری ہے یا پیسے ہیں یا موبائل ہے یا جو بھی مال تجارت ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تو پورا نہیں ہے، وہ بھی قسم کھا دیں گے دنیا کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح رستے پہ رکھنے کے لیے یہ قانون جاری کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے نافرمانوں کو صحیح راستہ نہیں ملتا. اس پورے قانون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. قرآن و ہدایت دیکھیں اصل کتنی رہنمائی ہے. قرآن ہدایت ہے نا، قرآن جو ہے اس کو ہدایت کہا گیا، تو کس چیز کی ہدایت ہے، کس چیز کی رہنمائی ہے کہ اگر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، ہر چیز کی رہبری موجود ہے، ہر چیز کی رہنمائی. کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں، ہر چیز کی گائیڈ لائن قرآن ہمیں دیتا ہے. کیسے جیو، جو بھی خاص قسم کے کام ہیں، خاص قسم کے حالات ہیں، ان میں کیا کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہر چیز کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے دیتا ہے کہ اب یہ حالات ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح نپٹو، اب یہ حالات ہیں تو اس طرح نپٹو. حتیٰ کہ اس آیت میں جو کہ واضح کیا گیا کہ اگر سفر پر تم ہو اور تمہیں موت آ جائے تو پھر تمہارے مال کا کیا ہوگا. یعنی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے مال کی بھی کتنی صحیح حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں تک پہنچے. یہاں سے دوبارہ واضح کر دوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ مال وارثوں تک پہنچے، اس کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے. بعض لوگ سفر پہ جاتے ہیں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اور پچھلوں کو بھی بتا کے جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یا میں سفر پہ جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میری موت ہو جائے. یا اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا ہے انسان سفر پر کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ اگر کوئی حالات ہوں تو یہ چیزیں میرے گھر والوں تک پہنچا دینا. تو
یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اگر گھر والوں کو یہ لگے کہ یہ جو لوگ سامان لائے ہیں اور ان سے پھر قسم اٹھوا سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کو پھر بھی لگے تو وہ خود گھر والے بھی قسم کھا سکتے ہیں، قریبی لوگ، کہ بھائی نہیں یہ چیزیں پوری نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا اگلی آیت میں 108 میں کہ یہ چیزیں اس لیے بتائیں تاکہ لوگوں کو ڈر ہو کہ وہ صحیح عمل کریں، وہ کسی کے مال پہ کوئی بھی بری نظر بھی نہ رکھے، اور کوئی کسی کی غلط جھوٹی قسم بھی نہ کھائے، اور اگلوں کو بھی پتا ہو کہ یہ آگے والے بھی سب کے سامنے قسم کھا سکتے ہیں۔ تو جو بات ہے نا پوری، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو تین باتیں اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے ہر چیز سمجھائی۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہر معاملے میں انسان کو گائیڈ لائن دی ہے۔ تو وہ کیسے ملے گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا نا۔ تو یہاں سے اجازت دیجیے اس کلاس سے، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔